25 صفا المظفر کو تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک منایا گیا، اور اس ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو جن مقدس اور جن عظیم ہستیوں کا عرس منایا جانا چاہیے، ہم اہل سنت ان کے عرس کی تاریخ سے، ان کے مقام و مرتبہ سے غافل و لاپرواہ ہیں۔ حالانکہ یہ تو صحیح ہے کہ کسی بھی بزرگ کا عرس منانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن جہاں ہم دوسرے اور بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، ان کی تقریبات مناتے ہیں، ان کے وصال پر ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، تو وہی کتنا مناسب اور کتنا بہتر ہوتا کہ ہم نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کی تقریب بھی مناتے، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی محفلوں کا انعقاد کرتے۔ یہ ماہ مبارک کی 28 تاریخ ان کے وصال باکمال کی تاریخ ہے، ان کی شہادت کی تاریخ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اہل سنت نے ان کے عرس کی تاریخ کو، ان کے وصال کی تاریخ کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے، بھول گئے ہیں۔ اور ہم اہل سنت تو اہل سنت، بلکہ اہل تشیع جو اپنے آپ کو اہل بیت پاک کا، ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سب سے بڑا گرویدہ، سب سے بڑا محب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مانتا اور کہتا ہے، وہ بھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی کوئی بھی تقریب نہیں مناتے، ان کا نام تک نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیا، تو حضرت امیر معاویہ سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا امام حسن مجتبی سے۔ اہل تشیع جو اپنے آپ کو سب سے بڑا شیدائی، سب سے بڑا عاشق اور سب سے بڑا محب اپنے آپ کو اہل بیت پاک کا کہتے ہیں، انہوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے میرے دوستو۔ اور اسی طرح سے دوسرے بزرگ وہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات باکمال ہے، ان مقدس ہستی نے بھی 11ویں صدی ہجری میں اسلام کی وہ تبلیغ اور اشاعت کا فریضہ انجام دیا کہ علماء عصر نے انہیں مجدد الفسانی کا خطاب عطا فرما دیا۔ اس مجدد کے عرس کے موقع پر بھی ہم ان کے لیے بھی خراج عقیدت کی محفلیں منعقد نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کی محافل منعقد نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ان دونوں بزرگوں کے عرس کی تاریخ پر ان کے ایصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کریں، ان کے عرس کی تقریب منائیں، جلسے اور جلوس منائیں۔